اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین۔ حضور نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ وما وبین ذالک امور مشتبہات، حلال و حرام کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں جو مشتبہ ہیں، جن میں شک و شبہ پڑ جاتا ہے بندے کو کہ آیا یہ حلال ہیں حرام ہیں، شبہ والی باتیں آ گئیں۔ اب سوچو نا، ایک تو کلیئر حرام اور کلیئر حلال ہے نا، سرکار فرماتے ہیں جو شبہ جس میں پڑ جائے نا، شک پڑ جائے کہ یہ بات درست نہیں، تو فرمایا لا یدری کثیر من الناس ام من الحلال ہے یا ام من الحرام، فرمایا بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ یہ چیزیں حلال ہیں یا حرام، مشتبہ ہو گئے معاملات۔ آگے فرما فمن ترکھا استبراء لدینہ و عرضہ فقد سلم، جس آدمی نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ان مشتبہ کاموں کو، شک و شبہ والے کاموں کو چھوڑ دیا اور ان سے جدا ہو گیا، فرمایا اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو بچا لیا، وہ سلامتی میں آ گیا، وہ سلامت رہا، شک و شبہ والی باتوں سے بھی دور ہو گیا۔ فرمایا ومن وقع فی شیء منہا یوشک ان یوقع الحرام، جو مشتبہ امر میں، مشکوک اور شبہ والے کام میں قدم رکھتا ہے تو فرمایا قریب ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے، حرام کا مرتکب ہو جائے۔ تو جو درمیان میں حرام تک لے جانے والے ذریعے ہیں ان سے بھی روکا جا رہا ہے، ان سے بھی، ان راہوں کو ہی مسدود کیا جا رہا ہے جو راہیں بالآخر خطا کا سبب بنتی ہیں، گناہ کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ پہ پابندی لگا دی۔ کیوں؟ یہ دیکھے گی، دل میں غلط خیال آئے گا، بندہ بدکاری میں مبتلا ہوگا اور منہ کالا کر بیٹھے گا، اس لیے نگاہ پہ پابندی لگا۔ فرمایا پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری کی اجازت نہیں، دوبارہ نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ پہلی تو انجانے میں پڑ گئی، دوسری ارادتاً نظر نہیں اٹھا سکتا، یہاں پابندی رہے، سد رائے، رستہ ہی بند کر دیا۔ دیکھا نہیں آج کل کہ روڈ ہی بند کر دیے جاتے ہیں کہ اس پروگرام میں جانے سے پہلے سارے رستے ہی بند، کوئی جا ہی نہ سکے۔ تو اسلام نے گناہ میں پڑنے کے جو طریقے اور رستے تھے ان راستوں کو ہی مسدود کر دیا، بند کر دیا، کوئی آگے نہ جا سکے۔ اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں جوانوں، یہ موبائل کے استعمال کے بارے میں بھی غور کیا کرو، سوچا کرو، ہماری نگاہ پلید ہوگی، دل میں بد خیال آئے گا اور پھر انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس رستے سے ہی پیچھے ہٹ جاؤ جو آخر میں بدکاری تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، ایک مثال دی سرکار نے، کما انہو من یرا حول الحما یوشک ان یواقعہ، جیسے کوئی آدمی کسی چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے نا اپنی بھیڑ بکریاں، تو قریب ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں اس چراغ کھیتی میں پڑ جائیں، کھیتی میں چلیاں جائیں۔ تو جو آدمی محتاط ہوتا ہے وہ دور رکھتا ہے، اور جو کنارے پہ لے جاتا ہے بالآخر کوئی نہ کوئی بھیڑ بکری اس کھیتی میں پڑ جاتی ہے اور پھر شرمندگی اٹھانا پڑ جاتی ہے۔ تو قریب نہ جا کے چرو بدکاری کے کہ تمہیں اس بدکاری میں پڑنے کا کیا ہے، کبھی امکان موجود ہے۔ فرمایا الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، فرمایا خبردار، سنو سنو، ہر بادشاہ کی ایک ممنوع علاقہ ہوتا ہے، وہ ایریا ہوتا ہے، اس کی ایک حما چراگاہ ہوتی ہے جہاں اور کوئی نہیں جا سکتا۔ فرمایا الا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اللہ کی طرف سے جو ممنوع کام ہے نا وہ کیا ہیں؟ ممنوع علاقے تمہارے لیے یہ ہیں کہ تم اس کی حرام کردہ چیزوں کے قریب تک نہ جاؤ، اس کی حرام کردہ چیزوں کے قریب تک نہ جاؤ، قریب جاؤ گے تو بدکاری میں مبتلا ہو جاؤ گے، حرام کے قریب جاؤ گے تو حرام کھا بیٹھو گے، دور رہو، پیچھے رہو، اس سے بھی دور رہو۔
سرکار نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا سود کی دھول سے بچنا مشکل ہو جائے گا، کسی نہ کسی کے گھر میں سود کی دھول پہنچ جائے گی، رزق حلال نہیں رہے گا، حرام ہو جائے گا۔ اب ایک تو ہے حرام کے ذریعے رزق، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے حرام ہو جاتا ہے، ظلم کے ذریعے کہیں سے لیا ہوا حرام ہوتا ہے۔ ایک ایسا حرام بھی ہے جو سود کے قائم مقام ہے، جس کا لوگوں کو علم نہیں، جس کا لوگوں کو علم نہیں۔ وہ کیا ہے؟ بازاروں میں خلق خدا بیٹھی ہے، ظاہراً تو وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نہ سود کھا رہے ہیں نہ رشوت کھا رہے ہیں، لیکن دینی شرعی اصولوں اور ضابطوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے بیع اور شراء، خرید و فروخت میں ایسی غلط شرطیں لگا دیتے ہیں جو شرائط فاسدہ ہوتی ہیں، وہ خرید و فروخت اور اس بیع و شراء کو فاسد کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں، اور شرائط فاسدہ کا حکم سود جیسا ہے، شرائط فاسدہ کا حکم سود جیسا ہے۔ ان چیزوں کا لوگوں کے علم ہے، اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہتمام فرمایا ہمارے اس بدا بازار میں کوئی ایسا آدمی خرید و فروخت کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتا جس کو خرید و فروخت کے شرعی مسائل کا علم نہیں۔ گورنمنٹ پہ لازم تھا، ہر شعبے کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، کورسز ہیں، کاش اس کے لیے کوئی کورس ہوتا، خواہ 1 مہینہ کے لیے کورس ہوتا، بعد میں بازار میں بیٹھنے کا سرٹیفکیٹ اس کو عطا ہوتا، لوگوں کو پتہ تو ہونا کہ ہمیں نے یہاں جو بیع و شراء کرنی ہے اس کملی والے محبوب کے ارشادات کے ماتحت اور تابع اور فرما بردار ہونے کی حیثیت سے کرنی ہے، یا انگریز کی لائی ہوئی صورتیں بیع و شراء کی، مغرب کے لائے ہوئے طریقے اور اپنی من کے لائے ہوئے طریقے مرضی کے مطابق بیع کرنی ہے۔ نہیں، جب سے ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس کے تقاضے پہ عمل کرنا ہوگا، سب چیزوں کو پھینک کے اللہ اور اس کی رسول کی وفاداری کا جب ہم نے عہد کر لیا، اب اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ۔ ایک طرف تو فرمایا اللہ کے محبوب نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کیا ہے؟ رحمت سے مایوس بندہ، رحمت سے مایوس، ختم۔ فرمایا لعنت فرمائی اس پہ جو سود کھانے والا ہے، سود کھلانے والا ہے، سودی کاروبار کو لکھنے والا ہے، اور جو سودی خرید و فروخت پہ گواہ بننے والا ہے۔ اللہ کے محبوب نے سب پہ لعنت کر دی ہے۔ اتنی ناراضگی ہے، وجہ میں نے آپ کو پہلے بیان کی ہے، یہ حرام اتنی بڑی لعنت ہے، جب بندے کی دعائیں قبول ہونا رک جاتی ہیں پھر بندہ ترقی کیا کرے، سلوک کی منازل کیسے طے کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو بھیجا، وہ کہیں سے کوئی کھجوریں لے آیا، آپ نے پوچھا نہیں کیسے لے آیا، آپ نے وہ کھا لی، پھر جب اس سے پوچھا تو پتہ چلا وہ تو کسی یہودی سے لایا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں انگلی ڈال کر قے کر رہے ہیں، باہر نکال رہے ہیں، شدت سے نہیں نکل رہی۔ پاس کھڑے آدمی نے عرض کیا یا امیر المومنین پانی کا گلاس پی لیجئے، پھر الٹی کیجیے آ جائے گی۔ آپ نے پانی پیا، پھر وہ جو کچھ اندر گیا اس کو باہر نکالا۔ کسی نے عرض کیا یا امیر المومنین اتنے تو مکلف آپ نہیں بنائے گئے، اب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اور اندر چلا گیا کچھ لقمہ اور دانہ، تو پھر اتنا تکلف کیوں فرمایا، اتنا تکلف کیوں فرمایا؟ سنو سنو میرے نبی کے در پہ حضور کے پاس بیٹھنے والوں نے کیا سیکھا حضور سید عالم سے۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جو لقمہ حرام کا اندر چلا گیا اور اس کے ذریعے جو خون کا قطرہ وجود میں آئے گا تیار ہوگا، دوزخ کی آگ لپک کے اس کو چپٹے گی، پکڑے گی۔
اس خطرے سے میں اپنے اندر سے وہ لقمہ نکال رہا ہوں جو اندر چلا گیا ہے۔ تو اتنا اہتمام اس لیے ہے کہ دوزخ کی آگ کل مسلمان کے جسم کی طرف دوڑنے نہ پائے۔ اگر حرام کے قطرے ہوں گے نہ یہاں دعائیں قبول اور وہاں بھی دوزخ کی آگ، تو ناکام ہو گیا نا، انسان ناکام ہو گیا، مسلمان ناکام ہو گیا، حرام کھانے کی وجہ سے ہار میں چلا گیا۔ دوزخ کی آگ ایک جٹ انسان کے جسم کے ساتھ مس ہو تو دن کو تارے نظر آ جاتے ہیں، جو اس میں جا گر پڑے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ آپ میرے نبی کے غلام، اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی توجہ دی، حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لخت جگر بچپنے کا عالم ہے، وہ آپ علماء سے سنتے ہیں۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، گرتے اٹھتے ایک کھجور کا دانہ صدقے کا اٹھا لیا، حضور سید عالم نے انگلی ڈال کر نکال دیا کہ ہمارے اوپر یہ صدقہ حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے۔ تو آپ میرے نبی کے ذات نسبت غلامی رکھنے والے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت پہ گئے، دعوت پیش کی گئی۔ اب ہوا یوں کہ آپ نے پوچھا یہ کہاں سے لیا ہے کھانا؟ اب وہ ہوا یوں کہ اس گھر والے نے اپنے پڑوسی سے بکری طلب کی، مانگی، خریدنا چاہی، وہ موجود نہیں تھا۔ گھر والی نے اپنے خاوند سے پوچھے بغیر وہ پڑوسی کو دے دی۔ انہوں نے ذبح کر کے حضور کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب آپ کو یہ بتایا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو میرے سامنے سے اٹھا لو، اس کو میرے سامنے سے اٹھا لو۔ اتنی احتیاط حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اگلی روایت سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ میں نے پچھلے دنوں میں غالباً عرض کیا تھا کہ کبیرہ